کیا صرف ایک جڑی بوٹی انسان کی کئی بیماریوں کا علاج ہو سکتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آیورویدک نسخے صدیوں پرانے مگر آج بھی کارآمد ہیں؟ تو بس آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایسی کتاب جو قدرتی علاج کا خزانہ ہے۔ آج اس کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے آیورویدک جڑی بوٹیاں۔ مصنف ہیں کووراج جگن ناتھ وید واچسپتی، جن کا شمار برِ صغیر کے مایہ ناز آیورویدک ماہرین میں ہوتا ہے۔ یہ کتاب صرف جڑی بوٹیوں کی فہرست نہیں بلکہ ایک مکمل رہنمائی ہے کہ کس بیماری میں کون سی بوٹی کس مقدار میں اور کیسے استعمال کی جائے گی۔ تو دوستو، اس کتاب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لاسٹ تک مکمل دیکھیں اور کتابوں کے اس سلسلے سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، کتاب کے اندر موجود ہے پاکستانی و بھارتی جڑی بوٹیوں کا مکمل تعارف، ہر بوٹی کا مزاج، ذائقہ، اثر اور استعمال، جلد، معدہ، جگر، بلغم، بخار، گینٹیا، امراض نسواں، مردانہ کمزوری، ہر بیماری کے لیے آیورویدک حل، جدید روایتی آیورویدک رسالہ، رودنتی بھی شامل، چندن چوٹی جیسی نایاب بوٹیوں پر مکمل تحقیق۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ایک خزانہ ہے جو طب، حکمت یا جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آپ یہ جان سکیں گے کہ ہلدی صرف مسالہ نہیں بلکہ زخم کا فطری مرہم کیسے ہے، آملہ کیسے بالوں کی جڑوں کو طاقت دیتا ہے، اشگندا ذہنی دباؤ کا دشمن کیوں ہے، جڑی بوٹیاں کب فائدہ دیتی ہیں اور کب زہر بن جاتی ہیں۔ کس کے لیے ضروری ہے یہ کتاب؟ یہ کتاب آیوروید سیکھنے والوں کے لیے، گھریلو نسخے آزمانے والوں کے لیے اور ان تمام افراد کے لیے جو قدرتی علاج کے شوقین ہیں، ان کے لیے ایک لازمی کتاب ہے۔ ایک سوال آپ کے لیے، کیا آپ نے کبھی خود جڑی بوٹی سے علاج کیا ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ آیوروید جدید سائنس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ تبصرے میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ جڑی بوٹیوں کے علم میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایسی ہی زبردست کتابوں کی ویڈیوز جہاں ہر صفحہ ہوتا ہے علم کا خزانہ۔ کون سی جڑی بوٹی آپ کی پسندیدہ ہے اور کون سی بیماری کا آپ آیوروید سے علاج چاہتے ہیں، نیچے کامنٹ میں لکھیں، ہم آپ کے لیے لا سکتے ہیں خاص ویڈیوز۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔